ایک بہن پوچھتی ہیں کہ حیض کیا ہوتا ہے اور حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور اسی کمنٹس کے آس پاس شاید یا انہی کا ایک سوال تھا کہ بیوی کا اگر دودھ پیا جائے تو وہ اس سے نکاح ختم ہوگا یا نہیں، یا دودھ پینا بیوی کا جائز ہے یا ناجائز۔ تو حیض کہتے ہیں کہ عورت کے آگے کے مقام سے ایک خاص مدت میں نکلنے والے خون کو، یعنی خاص وقت میں، طے شدہ وقت میں نکلنے والے خون کو حیض کہتے ہیں۔ اس میں کم سے کم وقت جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، یعنی 72 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت ہوتا ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ یعنی 3 دن سے اگر کسی کے آگے کے مقام سے لڑکی کے خون نکلا اور وہ 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا تو یہ حیض نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اگر 10 دن سے زیادہ نکلتا رہا اور 10 دن سے اوپر چلا تو وہ بھی حیض نہیں ہوگا، یعنی 10 دن سے زیادہ رہا تو زیادہ والے دن میں یہ مکمل تو ہو سکتا ہے کہ حیض ہو، مگر آگے کے دن وہ استحاضہ ہوں گے، یعنی بیماری شمار کی جائے گی۔ اسی طرح اگر 3 دن سے کم نکلے تو وہ حیض نہیں ہوگا، بیماری ہوگی۔ تو عورت کے آگے کے مقام سے نکلنے والا ایک خاص مدت میں خون کے جس سے وہ بالغہ ہوتی ہے، یعنی بالغ ہونے کے وقت میں جو نکلتا ہے، اس کی تعداد ٹائم جو ہوتا ہے وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان ہوتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور حالت حیض میں شوہر کے ساتھ ہم بستری یہ حرام ہے، یعنی حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح بعض اس کے اندر جو کپلز ہوتے ہیں وہ اس چیز سے نا واقف ہوتے ہیں کہ حالت حیض کے اندر وہ جمع تو نہیں کرتے مگر حالت حیض میں عورت کے ناف کے نیچے سے اور گھٹنوں تک، یعنی اس درمیان جو جسم ہوتا ہے اس کو شہوت کے ساتھ چھونا یہ بھی حرام ہے، اور لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بستری نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ران وغیرہ پہ ہاتھ لگانا بیوی کے، یا ناف کے نیچے پیٹ پر ہاتھ لگانا بغیر کپڑوں کے، یہ بھی حالت حیض میں جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ خاتون نے پوچھا تھا کہ شاید حالت حیض میں اگر ہم بستری کی ہو اور اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی کفارہ ہے، تو اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ایسی صورت میں توبہ لازم ہے۔ جب معلوم چل گیا تو وہ توبہ کرے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آئندہ اسے نہ کرنے کی جو ہے وہ نیت کرے۔ ٹھیک ایسے ہی حالت حیض میں عورت کا آدمی کے ساتھ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں، مگر یہ کہ ناف کے نیچے سے عورت کے جسم کو اور گھٹنوں تک، یعنی رانوں وغیرہ کو آدمی چھو نہیں سکتا۔ اگر موٹا کپڑا جسم پہ پہنے ہوئے ہے یا اتنا کپڑا اس کے جسم پہ موجود ہے کہ اگر ہاتھ کی گرمی جسم پہ نہیں لگے گی تو اس صورت میں وہ چھو بھی سکتا ہے، مگر یہ کہ برہنہ اگر ہوگا بغیر کپڑے ہوگا تو چھونا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح لیٹنے بیٹھنے میں بھی اس چیز کا حالت حیض میں عورت کے احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور بیوی کا دودھ پینے کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا دودھ حلق کے نیچے اتار لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ تو ایسی صورت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی یہ خیال ناجائز ہے اور یہ کام بھی ناجائز ہے۔ آدمی کو عورت کا دودھ حلق کے نیچے اتارنا یا پینا یہ حرام ہے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اور جو عورت میں بیٹا یا ماں بننے کا تعلق ہوتا ہے وہ بچے کو 2 سال کی مدت کے اندر، یعنی اس وقت کے اندر دودھ پلانے کے ساتھ خاص ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر 2 سال سے بڑا ہے تو دودھ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ 2 سال تک قائم ہوتا ہے، کہ اگر وہ شخص 2 سال تک ہی دودھ پلائے تو دودھ پلانے کی جو مدت رکھے علماء نے وہ 2 سال ہے۔ اور اس میں یہ جو مشہور کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے 2 ہے، لڑکے کے لیے 2.5 سال ہے، تو یہ بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ عوام کا غلط خیال ہے۔ اگر 2 سال کی مدت کے اندر یا 2 سے 2.5 رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے 2.5 اور دودھ پلانے کی مدت سے وہ 2 سال، اگر اسی درمیان یہ بچپن میں دودھ پیتا ہے تب یہ اس کی ماں ثابت ہوگی، یعنی اس کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا۔ اور اگر اس سے زیادہ ہے 8-10 سال، 12 سال، 14 سال یا پھر 20-22 سال کا اگر کوئی شخص دودھ پیے گا کسی خاتون کا تو ایسی صورت میں اس کا بیٹا قرار نہیں پائے گا۔ تو لہٰذا اگر آدمی اپنی بیوی کا دودھ اس کے حلق میں چلا بھی جائے تو ایسی صورت میں نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس میں احتیاط اسی چیز کی چاہیے کہ وہ عورت جو دودھ والی ہو کہ اس کے پستان سے یعنی اس طرح لذت نہ لی جائے کہ اس کا دودھ آدمی کے حلق کے نیچے آئے۔ ہاں اگر البتہ منہ کے اندر کسی صورت آ گئے تو اس کو چاہیے کہ کلی کر دے، مگر اس کو حلق کے نیچے نہ اتارے، اور اتفاقاً اگر وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ شخص گناہ گار ضرور ہوگا کہ ایسی صورت میں اس کا دودھ پینا یہ تھا حرام، مگر اس سے نکاح وہ نہیں ٹوٹتا، یہ عوام میں غلط مشہور ہے۔